قابل سرتکریم بزرگان دین، برادران اسلام، شعبان المعظم کا محترم اور مقدس اور بابرکت مہینہ، اس کی آج 4 تاریخ 1442 ہجری کے اس پہلے جمعے کے اجتماع میں ہم سب جمع ہیں۔ حضور نبی مکرم فخر دو عالم، نبی محتشم باعث تکوین عالم، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے، ان کی تعداد 9 ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ ان آپ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات کی تعداد متعین نہیں ہے۔ ان بے شمار معجزات میں سے اللہ تعالیٰ نے ساری تاریخ انسانیت کا، بلکہ تاریخ انبیاء کا، بلکہ یوں کہیں کہ پوری کائنات کا سب سے حیران کر دینے والا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ معراج ہے۔ یعنی دنیا کا مختصر ترین وقت میں پیش آنے والا طویل ترین سفر، یوں سمجھیں۔ یعنی اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حیران کن واقعے کی ابتدا اپنی ذات سے شروع فرمائی۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے کے جا رہی ہے۔ یعنی عقل سے، سوچ سے، ذہن سے، تصور سے بلند و بالا ذات لے کے جا رہی ہے، اور بعبدہ کا لفظ اللہ نے استعمال کر کے یہ بتایا کہ انسان جتنی بلندی پہ چلا جائے، عاجزی اس کے اندر اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ تاریخ انسانیت بلکہ پوری کائنات کا محیر العقول واقعہ معراج ہے، اور اس معراج کے موقع پر آپ حضرات واعظین سے، خطباء حضرات سے، محققین سے اس واقعے کے نشیب و فراز آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورۃ النجم کی 18 آیات میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زائد صحابہ کرام نے اس سفر معراج کے واقعے کو نقل فرمایا، لیکن یہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ کہ شروع سے آخر تک، یہ پورے ذخیرہ احادیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ شروع سے آخر تک حضور علیہ السلام نے کوئی واقعہ کسی کو سنا دیا ہو۔ اس لیے آپ حضرات جو سنتے رہتے ہیں، میں اس عنوان سے ہٹ کر، اس روش سے ہٹ کر کچھ اصلاحی پہلو جو اس سفر معراج میں پیش آئے، جس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا، وہ پہلو چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ معراج سفر کیوں کرایا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ نشانیاں دکھلانے کے لیے یہ سفر معراج کا ایک مقصد جو اس آیت میں ذکر کیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی، یہ جو اصلاحی پہلو کی باتیں ہوتی ہیں اس سے خیر کے پہلو نکلتے ہیں، اور شر کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے تخویف اور ترغیب اور ترہیب کے پہلو نکلتے ہیں کہ انسان خیر کے کاموں میں دلچسپی لے اور شر کے کاموں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اس اصلاحی پہلو کا آغاز میں اپنے طبقے سے شروع کرتا ہوں، ہم اپنی فیلڈ سے شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ فرشتے جن کو گرفتار کر کے لوہے کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ زبانیں باہر کھینچی جاتی ہیں، کینچی سے کاٹ دی جاتی ہے، زبان نیچے گر کے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ایک اور فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نیچے تڑپتی زبان کو کیمے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ وہ دوسرا فرشتہ اس تڑپتی زبان کو اٹھاتا ہے، کیمے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا ہے۔ یہاں کھڑا فرشتہ ہونٹ کاٹتا ہے، کینچی سے ہونٹ کاٹ کے نیچے گرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ متعین ہے، ہونٹوں کے بھی ٹکڑے کیے جائیں۔ اب یہ کیما بنا کے فرشتے یوں پھینکتے ہیں، پھر اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی زبان اور ہونٹ اسی طرح صحیح سلامت ہیں۔ پھر اسی طرح کینچی چل رہی ہے، زبان کٹ رہی ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا، پیشانی پر نشان سجدہ بھی ہے، چہرے سے قرآن کا نور بھی ٹپک رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ڈر گئے، دہل گئے، سہم گئے۔ فرشتے سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ پہچان گئے کہ میرے امتی ہیں، لیکن پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل خطیب ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا، یا ایک دوسری روایت ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ مقررین، وہ خطبہ، وہ علماء ہیں جو بے عمل ہیں اور امت میں فتنہ پیدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، امت کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، امت میں افتراق، انتشار، امت کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ طبقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے لیے ممبر پر جلوہ فراز ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، امت کے فتنہ پرور اور اس منافق سے بچنا جو منافق ہو اور عالم ہو، اس منافق سے بچنا جو منافق ہو اور عالم ہو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہو اور منافق ہو؟ منافق ہو اور عالم بن جائے؟ امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ جو علماء لالچ کے لیے اللہ کا دین پڑھے، جو علماء دنیا کے حصول کے لیے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، میں نے جب یہ پڑھا نا، میں نے سوچا کہ میری امت میں، حضور کی امت میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا ذہن کھلے، پھر ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ بہت سے حفاظ ایسے تیار کرائے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن کے حافظ بنیں گے، بس ذہن کھلے گا، ہر پرچے میں 10 نمبر اضافی ملیں گے، لہذا میڈیکل کے شعبے میں جا کر جہاں آدھا نمبر، پونا نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں جا کے 10 نمبر اسے مل جائیں گے۔ پوری دنیا زور لگاتی ہے آدھے نمبر کے لیے، اس کو حافظ بناؤ، 10 نمبر مفت میں لے لو۔ مجھے جھٹکا لگا،
میری امت حضور کی امت کے بہت سے علماء صرف اس لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں، صرف اس لیے علم دین حاصل کر رہی ہیں کہ ہمارا ابا مفتی صاحب ہے، میرے ابا نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسہ بڑی شان و شوکت سے چل رہا ہے، اگر میں عالم دین نہیں بنوں گا تو میں محتمم نہیں بن سکتا، لہذا میں علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ ابا کی سیٹ میں نے سنبھال لی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ منافق، یہ علماء جو امت میں فتنہ پروری پھیلاتے ہیں، امت کو لڑا رہے ہیں، اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہ مسجد میں آ جائیں ان کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دینا، وہ مسجد میں آ جائیں ان کو مسجد سے نکال دینا ہے، ان کی بات نہیں سننی، وہ حضور کے گستاخ ہیں، وہ حضور کے گستاخ ہیں، وہ وہابی ہیں، فلاں دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں بریلوی ہے، ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں، ان کے پیچھے اس کی نماز نہیں، یہ علماء ہیں جو امت میں فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ جہنم پورے جوبن پر ہوگی، شعلے، حرارت، گہرائی، انگارے، آگ کے الاؤ جل رہے ہوں گے، جہنم پکارے گی ربا میرے سینے کو اور تپش چاہیے، میرے سینے کو اور حرارت چاہیے، میرے سینے کو اور شعلے چاہیے، مجھے اور انگارے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صبر کر، عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا۔ سنیے نا آپ نے حدیث سنیے نا، عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا، تو نے علم کس لیے حاصل کیا تھا، تو نے علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ تیرے ساتھ علامہ لکھا جائے گا، فہامہ لکھا جائے گا، زینت القرآ لکھا جائے گا، شمس العلماء لکھا جائے گا، تیرے نام کے ساتھ اللہ معاف کرے مفتی لکھا جائے گا، تیرے نام کے ساتھ مولانا لکھا جائے گا، اس لیے تو نے علم حاصل کیا تھا، تو نے میری رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی خوشی کے لیے تو نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس عالم کو پکڑا جائے اور جہنم کا ایندھن بنایا جائے، زبانیں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے، یہ بد عمل عالم ہے اس امت کا، اس نے فتنے پھیلائے، اس نے امت میں انتشار کی باتیں کی، اس نے امت کو لڑانے کی باتیں کی، امت کی غلط رہنمائی کی۔ اس کی نظریں بیچارے سیدھے سادے دیہاتیوں کی جیب پر تھی کہ کیسے اس غریب کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ یہ بڑا پگڑی باندھ کے اور بڑی لینڈ کروزر گاڑی میں آیا، اس نے تقریر کرنے سے پہلے ان سے تعین کیا کہ ہاں بھی 1,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو، پھر میں تقریر کرنے کے لیے آؤں گا، 2,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو، پھر میں تقریر کرنے کے لیے آؤں گا۔ لینڈ کروزر گاڑی میں یہ دستار کا امامہ بڑا لمبا، پتہ چلے کہ بہت بڑا مفتی ہے اور یہاں بیٹھا پیچھے پیسے طے کر کے آیا ہے، یہ لوگوں کی غریبوں کی نظروں پہ جیبوں پہ نظریں ڈال کے بیٹھا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مر جو گئے شودا، ہاں صحیح تریجا، کیا ہاں تریجا کول خانی آئی کھڑی، ایک کول خانی کو پہلے والے ایک پورا گروپ ہے، انہیں مولیاں دا اللہ صاحب کو سارے کو ہدایت دے، پورا گروپ ہے، ہاں بھئی پیسے لینے، کیسے پیسے بٹورنے اس غریب کی جیب سے، یہ سارے منصوبے بناتے ہیں، اس کو کل خانی کی دعوت دو۔ ہاں بھی کل خانی بیچارہ اپنے گھر دے ڈنگر بیچی کھڑے، یار میں اپنے ابے دی کل خانی کرنی ہے، اپنے گھر کے جانور بیچ دیے، اپنی بیوی کا زیور بکوا دیا، اس کی بیوی کا زیور بکوا دیا، پورے دیہات کا قرضہ اس کے سر پہ چڑھا دیا، اب یہ لوگوں کا بھی مقروض ہے، اپنی بیوی کے زیور بھی بیچ چکا ہے، جو اپنی بیٹی کے لیے زیور بنا کے رکھا تھا، اس کی بیٹی کا زیور بھی ان مولویوں نے بکوا دیا، اس کی جیب سے پیسے بھی نکلوا لیے، جو مرا تھا اس کے کپڑے بھی
جو مرا تھا اس کے کپڑے بھی لے آؤ، اس کی چارپائی بھی لے آؤ، اس کا لوٹا بھی لے آؤ، اس کا مسلح بھی لے آؤ، اس کی لاٹھی بھی لے آؤ، اس کے کھانے کے برتن بھی لے آؤ، اس کا سارا کچھ لے آؤ، مولوی صاحب کے حجرے میں لا کے رکھو، والے اے مولوی صاحب پڑھ سی وال تیرا مردہ بخشی سی۔ اس بیچارے مزدور کی جیب کو لوٹا، اس غریب کی جیب پہ ٹاکے ڈالے، جو بیچارہ شام کو سارا دن مزدوری کر کے گھر لوٹتا ہے، اس کی جیب میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، اس کی جیب میں گھی کے پیسے نہیں ہیں، اس کی جیب میں اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے پیٹ پالنے پوسنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ مولوی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اگر تو نے نہ دیے تیرا مردہ نہیں بخشا جائے گا، تیرا مردہ نہیں بخشا جائے گا۔ او شہدا پورے شہر دے قرضے چاہ کے قاری صاحب کول خانی کریں دے وال اگو جمعرات آئی کھڑی ہوگی، کیا ہی کھڑی ہوگی؟ جمعرات، ہاں بھی 7 جمعرات، کتنی؟ 7، ہون 7 نہیں آباد گئے ہیں، حالے 7 ہیں، اچھا 7 جمعرات، ہر جمعرات مولوی صاحب کے گھر حلوہ پہنچنا چاہیے، ہر جمعرات مولوی صاحب کے گھر کھیر پہنچنی چاہیے، ہر جمعرات مولوی صاحب کی جیب میں پیسے ڈالو، ہر جمعرات مولوی صاحب کے لیے حلوہ کھیر پلاؤ بریانی، اگر کھانا اچھا نہیں ہے مولوی صاحب دعا نہیں کریں گا، ایسا ہی دال کے ہوتے دعا نہیں تھی۔ ہائے ہائے فضا میں رنگ ستاروں میں روشنی نہ رہے، ہمارے بعد یہ ممکن ہے زندگی نہ رہے۔ فقیہ ہے شہر کلام خدا کا تاجر ہو، فقیہ ہے شہر کلام خدا کا تاجر ہو، خطیب شہر کو قرآن سے آگے ہی نہ رہے۔ ہائے ہائے خطیب شہر قباء صوفی ملا کا نرخ سستا ہو، اس پگڑی کی قیمت سستی ہو جائے، ہر ایرا غیرہ پگڑی باندھ کے مفتی کہتا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب اس کی قیمت بازاروں میں لگنے لگے، ڈرو اس دن سے جب پیارے نبی کے سر اقدس پہ آنے والے امامے کے سودے ہونے لگے، ڈرو اس وقت سے کہ جب چہرے پہ داڑھی اس لیے رکھی جائے کہ وہ جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ چھوٹے بے ایمان ہیں، میں چہرے پہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑا بے ایمان بنوں گا۔ یہاں ماتھے پہ سجدے اس لیے یہاں نشان سجائے جائے کہ میں امت رسول کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹوں گا، میں امت کے غریبوں کی 2 نمبر دوائی 1 نمبر کے پیسے لے کے ان کو بیچوں گا، یہ دوائی کھا کے اور زیادہ بیمار ہوں گے، دوائی کھا کے اور زیادہ یہ بیمار ہوں گے۔ داڑھی رکھی تسبیح پڑی مکاراں والی، داڑھی کی تی چیٹی، تسبیح پڑی مکاراں والی تے تو داڑھی کی تی چیٹی، پرایا مال ایویں کھاویں جویں ترکاری لگدی مٹھی، نہ تو وچ مسیتی وڑیا نہ تو قبر اندھیری ڈٹھی، اوے بلے شاہ خبر تد پوسی جد منہ تے آسی مٹی۔ ہاں حج بھی علم پڑھیا تے تو بن گیا قاضی، علم پڑھیا تے تو بن گیا کیا؟ قاضی۔ علم پڑھ کے اوے میرے نا اچھا میرا اشتہار دے تے نا کہنا ہی میں تیرے جلسے تے نہیں آونا قاری صاحب، میرا اشتہار تے نا چھوٹا ہی فلانے دا نا وڈا ہی میں تیرے جلسے تے نہیں آونا۔ اچھا قاری صاحب اشتہار اس تے میرا نا نہیں لکھیا، دعوت کڑے منہ نال دیون آ گئے، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھل پھڑ کے تلواراں تے تو نہ رکھ لیا غازی۔ اے بلے شاہ حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی، کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ اس سٹیج پہ بیٹھنے والے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والوں کو فرشتے گدی سے پکڑیں گے، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے کہ تم خود بھی گمراہ تھے، تم نے امت مصطفیٰ کو بھی گمراہ کیا ہے۔ بس اس کو لوٹ غریب کو۔ اچھا اساں غریب ہی کہیں حال دے کہنے اے اساں ہی کچھ ماحول خراب کی تھی کھڑے ہیں، بس خانقاہ پہ چل رہے ہیں۔ مجھے تو عوام کی جہالت، عوام دی جہالت دیکھو، ایویں ساؤنڈ لئی کھڑے، ایویں وال چھی ساتا والا وال چھی ساتا والا وال
والچی سا عوام دا سمندر لگیا پہ عوام 1000 روپیہ کاٹ کے کو دینی پئی ہے نماز ایک نہیں پڑھدا عوام 1000 روپیہ 500 روپیہ اوندے کولو رات کو اتنا شودا ثواب نہیں اکٹھا کریں دا جتنی اللہ دی لعنت کٹھی کر کے سمجھے تو سہی کو خدا دا خوف کرو تو سا آپ ہی سیانے تھیو جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں خدا پاک کی قسم وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے پیر اور امت کا رہنما امت کا مقتدا نہیں بن سکتا ان ایک تویز گنڈے سا کو خراب کر گئے جتھا منجو مولوی صاحب صندوق نہیں رکھی بیٹھے ہاں سی اولاد نہیں سی دی ایک کھڑے سی ایک یہ پرزا لے کے مان بھئی ہاں ایسی دکان نہیں چل دی اے بھی آور کپڑے سی اے لے کے مان تھا میں میرا محلہ ہے یہاں ایک ریڑی والا ہے ایک دن میں آیا وہ مجھے کہا مولوی صاحب میں تجھ سے کوئی کنجری بازی دے تویز تا نہیں منگدا میں فلانی دے تے کو تا کھڑے ہی نہیں آکیا بھی چھوئر نہیں پھس دی ہوں دا تویز بنا دے فلائیں بھی میرے ہوتے چڑھائی جاگے دے میں کہا یار چلو سونا آدھا کیا ہے آدھے کوئی ایسا تویز بنا دے رزق کے برکت آمن رزق میں کیا جائے میں نے کہا تو پورا قرآن مجید چاہ کے اپنی دکانے چ رکھ گئے جڑے ویلے تک نماز نہ پڑھ سے برکت نہیں آندی بے شک پورا قرآن اپنی دکان میں رکھو ایک نہیں اپنے کوٹھی کا پورا ایک کمرہ اللہ کے قرآن سے بھر دو خدا پاک کی قسم جب تک دکان میں نبی کی سنت نہیں آئے گی برکت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کے حکم زندہ نہیں ہوگے تیری دکان میں رحمت نہیں آ سکتی جب تک تیرے بنگلے کے لوگ نمازی نہیں بنیں گے اللہ کی طرف سے کوئی رزق کا ایک دانہ بھی تیری کوٹھی میں نہیں اتر سکتا ہاں امت کے یہ لوگ جنہوں نے امت کو گمراہ کیا جنہوں نے یہ ذہن بھرے لوگوں کے کہ تبلیغی جماعت آ جائے تو مسجد ناپاک ہو جاتی ہے ہاں جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ جماعت آ جائے اس کی بات نہ سنو یہ خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ ہاں بھئی دیوبندی گستاخ رسول ہے ان کی باتیں نہ سنا کرو کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ اہل حدیث کے پیچھے دیوبندی کی نماز نہیں بریلوی کی نماز نہیں ان سے بچو یہ علماء سو ہے علماء سو کوشش کیا کرو کہ جو مولوی آپ کو امت میں لڑانے کی باتیں کریں اس سے دور بھاگو جو یہ کہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں اس مولوی سے دور بھاگو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں مردود ہے یہ اللہ کے ہاں قبولیت والا نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں ناراضگی اور غصے کا ٹیکا اپنی پیشانی پر لگائے کھڑا ہے یہ پہلا منظر تھا جو میرے نبی نے معراج کے موقع پہ دیکھا میرے نبی کا دل دہل گیا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اچھا یہ تو دنیا میں قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے یہ تو تقریر بڑی اچھی کرتے تھے یہ کیا ہوا آج ان کو توق ڈال کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا جہنم میں ہونٹ کاٹے جا رہے جہنم میں زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بدعمل عالم تھے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میرے نبی نے یہ حدیث سنانے کے بعد پڑھی وہ علماء یہود کے بارے میں یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به یہ آیت میرے نبی نے پڑھی کیا کرتے تھے یہودی علماء جو مقصد کی بات ہوتی نا جو اپنے دل کو نہ لگتی اسے کتاب میں سے ختم کر دیتے تھے قرآن کی غلط تعویلات کرتے تھے امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو قرآن کا واضح مطلب تھا اس واضح مطلب پر نہیں اپنی من چاہی مطلب نکال کے قرآن کی تفسیر کرتے تھے یہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سہارنپور انڈیا ان کے پاس ایک حکیم صاحب ہے حکیم سعید ان کا حکیم محمد سعید غالباً ان کا نام تھا وہ آئے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری بڑے صاحب کشف اور صاحب الہام بزرگوں میں سے تھے
اس حکیم کو دیکھا, اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی پنجاب کے شہر قادیان سے آیا ہوں. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نے فرمایا اچھا قادیان سے آئے ہو, تمہارے قادیان میں اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہے کہ تمہارے قادیان میں ایک مدعی نبوت, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوگا, پیدا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا یہ میں تجھے ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ایک تمہارے قادیان میں مرزا غلام قادیانی پیدا ہوگا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا. اگلی بات سنیں, فرمایا میری نظریں دیکھ رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا, حالانکہ یہ مسلمان تھا. فرمایا میری نگاہ دیکھ رہی ہے, یہ واقعہ حضرت مولانا شیخ مولانا زکریا صاحب نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے یہ واقعہ. فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا. اس نے کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تیرے اندر ایک مرض ہے بحث مباحثے کا, جو تیرے سامنے قرآن پڑھا جائے تو قرآن پہ بحث کرتا ہے, تیرے سامنے حدیث پڑھی جائے تو حدیث پہ بحث کرتا ہے, تیرے سامنے دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو دین کے مسئلے میں بحث کرتا ہے. جس آدمی کے اندر مرض بحث مباحثہ کا ہو وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کافی سال کے بعد قادیانی پیدا ہو گیا اور اس نے دعوی نبوت بھی جھوٹا کر دیا. اب یہ حکیم چونکہ مرض تھا ہی نہ, بحث مباحثہ مرض, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے. وہ مرض تو تھا, اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا, یہ مناظرہ کرنے, یہ حکیم مناظرہ کرنے اس کے پاس پہنچ گیا. جب مناظرہ کرنے پہنچا, آپ کو پتہ ہے باطل جو تھا نا, جو باطل ہوگا نا اس کے پاس ایسے دلائل ہوں گے جس کو عقل تسلیم کرے گی, میٹھی میٹھی باتیں بڑی ہوں گی, عقل کو لگیں گی. یہ باطل فتنے کا سب سے بڑا نشان اور علامت ہے کہ جب آپ کسی باطل آدمی کے پاس بیٹھیں گے اس کی باتیں آپ کی عقل کو لگیں گی, آپ کہیں گے یار بندہ ٹھیک ہے. حالانکہ شریعت اور قرآن اور حدیث کا مزاج کیا ہے؟ حضور نے یا رسول اللہ مسح کہاں کریں؟ حضور نے فرمایا موضع کے اوپر. کہاں کریں؟ موضع کے اوپر. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ پیر تلو گندے ہونے, مسا تو نیچے ہونا چاہیے نا جہاں مٹی لگتی ہے. یا رسول اللہ مسا تو نیچے ہونا چاہیے. فرمایا علی دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا, عقل کو دین کے تابع کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات بڑی عقل کو لگتی ہے یار. اب یہ وہاں مناظرہ کرنے پہنچ گیا. اب یہ مناظرہ کرنے پہنچا تو غلام مرزا قادیانی نے ایسی عقلی باتوں سے دلائل دیے کہ یہ اس کا سب سے پہلا خلیفہ یہ بن گیا. یہ مرض ہے, اس کی اصلاح کریں. ایسا نہ ہو ہاں جی ٹی وی پر سنیا تھا میں نے, کس بات سنیا تھا؟ ٹی وی پر میں نے مسئلہ سنیا تھا جی مولوی صاحب, فیس بک پر پڑھی تھی میں نے یہ حدیث, گوگل پہ سرچ کیا تھا. گوگل پہ سرچ کر کے آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کرو کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے, نام آئے گا تو یہ موجودہ قادیانی کا نام آئے گا. آج گوگل پہ آپ سرچ کریں آج ابھی کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے, آج بھی سب سے پہلی تصویر آپ کے سامنے گوگل پہ جس کی آئے گی وہ یہ جو برطانیہ میں اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ ہے اس کی تصویر آئے گی. خدا کے لیے یہ گوگل کو مفتی نہ بناؤ, یہ دیکھو, یہ فیس بک پہ پڑھ کے مفتی نہ بنو, یہ یوٹیوب پہ سرچ مار کے مفتی نہ بنو. اپنے علماء سے تعلق قائم رکھو, اپنے علماء کی بھی چھان بین کرو, اپنے علماء کی بھی چھان بین کرو کہ کہیں میرا تعلق کسی بد عمل عالم سے تو نہیں ہے, کہیں میرا تعلق اس مولوی سے تو نہیں ہے جو ہر وقت سوچتا ہے کہ ہاں جی اس کی جیب میں سے پیسے کیسے نکلوانے. بچو, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو, اپنی دنیا کی بھی حفاظت کرو. آپ کا پیسہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, آپ کا صحیح رخ پہ دین پر چلنا بھی اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اپنے پیسے کو بھی بچاؤ, اپنے ایمان کو بھی بچاؤ. دوسرا, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, ایسی قوم پہ گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے کمرے ہوتے ہیں, کمرے کی طرح پیٹ, شیشے والے پیٹ,
اندر بچھو نظر آ رہے، اندر سانپ نظر آ رہے، اندر اذیتیں دینے والے وحشتناک درندے اور پرندے اور وحشی جانور نظر آ رہے۔ میرے نبی کے چلتے چلتے قدم رک گئے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ بہت سا طبقہ میرے دیش کا بہت بڑا طبقہ نمازی ہونے کے باوجود سود خور ہے۔ میرے دیش کا بہت بڑا طبقہ حاجی ہونے کے باوجود سود خور ہے۔ میرے دیش کا بہت بڑا طبقہ تبلیغی جماعت میں چلے 4 مہینے لگانے کے باوجود سود خور۔ یہ 2007-8 میں ہم سال میں تھے، سال میں ہمارا چلے کی تشکیل تھی، چلے سے ہم واپس آ رہے تھوا محرم خان ایک علاقہ ہے، یہ مستورات کی شاہجمال کی جماعت بھی وہاں ضلع تلاگنگ تھوا محرم خان، یہاں ہمارے شاہجمال کی مستورات بھی وہاں وقت لگا، ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ واپس ہم سرگودا مرکز میں پہنچے، سرگودا مرکز سے ہم نے رائیونڈ پہنچنا تھا، سرگودا مرکز شب جمعہ کو پہنچے، شب جمعہ ہونے سے پہلے مسجد سرگودا مرکز کے اس طرف کارگزاریاں جو جماعتیں ان کی کارگزاری، سرگودا میں ایک جماعت نے کام کیا، وہ کارگزاری کے لیے کھڑی ہوئی، وہ کہنے لگے جی ہم فلاں علاقے میں تھے، ہم وہاں مغرب کے بعد گشت میں نکلے، ہم ایک جگہ دروازے کے سامنے گشت کی بات کر رہے تھے اور وہاں نوجوان لڑکیاں سروں پہ دوپٹے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی خدا کے لیے ہمارے گھر آؤ، ہمارے باپ کے سینے پہ کالا سانپ بیٹھا ہے۔ یہ میں نے سنی کارگزاری، یہ کان گواہ ہے۔ جماعت والے دوڑے، گھر گئے، پردہ کرایا، گھر پہنچے تو دیکھا چہرہ سنت سے سجا ہوا، یہاں پہ نشان سجدہ، چہرہ نور، نورانی چہرہ سے مر گیا، روح قبض ہو گئی ہے، اب سینے پہ سانپ بیٹھا ہے، یوں پھنکار کر کے بیٹھا ہے۔ جماعت والے کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے چارپائی کے ارد گرد، ہم نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، ہم دعا مانگتے رہے، روتے رہے، ہمارے رونے سے دعاؤں سے سانپ اتر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم نماز کا ٹائم تھا، مسجد پہنچے، ہم مسجد ابھی پہنچے تھے، پھر لڑکیاں روتی ہوئی آ گئی کہ آپ کی دعاؤں سے چلا گیا تھا، اب پھر سانپ آ کے بیٹھ گیا۔ ہم نے فرض پڑھ کے پھر ہم گئے تو واقعی کالا سیاہ سانپ اس کے سینے پہ بیٹھا۔ ہم نے ان بچیوں سے پوچھا کہ یا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ابا حضور 5 وقت کا نمازی بھی تھا، صبح کا تہجد گزار بھی تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، صرف چلہ نہیں، چلے کے بعد 4 مہینے کے بعد سفر بھی ہو چکا تھا، لیکن سودی کاروبار کرتا تھا، اللہ کی غیرت کو للکارتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اللہ نے قرآن کے سینے پہ اعلان کیا جاؤ پڑھو قرآن کھولو۔ اللہ کہتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سودی کاروبار کو ختم نہیں کرو گے تو سن لو فَأْذُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہ کرو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے 1 پیسہ سود کا کھا لیا، 1 پیسہ، 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مولانا کریم بخش صاحب یہ آپ کا ملتان جامع عمر بن الخطاب کے محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، بیرون سفر ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا بہت کام کر رہے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے خطبات کریم، میرے پاس بھی موجود ہے، انہوں نے اس میں لکھا کہ جو 1 پیسہ سود کھائے، انہوں نے ملتان کی مثال دی، فرمایا پورے ملتان کے گٹروں کے گندے پانی میں اتنا تعفن اور بدبو نہیں ہے جو سود کے 1 پیسے میں ہے۔ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا جس نے 1 پیسہ کھا لیا، روپیہ تو بہت بڑی بات ہے صاحب، روپیہ تو بہت بڑی بات ہے، 1 پیسہ کھا لیا، پیارے نبی نے فرمایا اس نے 70 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کیا۔
پیٹ بھرا ہوا کیڑوں سے، مکوڑوں سے، سانپ سے، بچھوؤں سے میرے نبی کا دل پھر دہل گیا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے۔ میرے نبی معراج پہ گئے تھے، اللہ کی زیارت کی خوشی میں امت کا حال دیکھا، آنکھیں ڈب ڈبا گئی، امت کا حال دیکھا، آنکھوں میں آنسو رواں دما ہو گئے۔ پھر آگے چلے جبریل، چل یار آگے چل، پھر آگے چلے، پھر ایک ایسی قوم پر میرے نبی کا گزر ہوا کہ جہاں بھونا ہوا پاکیزہ گوشت دسترخوانوں پہ سجا پڑا ہے اور دوسری طرف دسترخوان ہے، گندا دسترخوان ہے، بدبودار گوشت ہے، سڑاند آ رہی ہے، گندا گوشت، خبیث اور ناپاک گوشت، بدبودار سڑا ہوا گلا ہوا گوشت، لیکن لوگ پاکیزہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ رہے، اسی سڑاند والے، اسی خبیث گوشت کی طرف، اسی گندے اور سڑے ہوئے گوشت کی طرف دوڑ دوڑ کے دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل یہ تو بتا یہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر گندے گوشت کی طرف جانے والے کون ہیں؟ یہ پاکیزہ خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کی طرف لپکنے والے کون ہیں؟ یہ اچھے کو چھوڑ کر ماڑے کی طرف جانے والے کون ہیں؟ یہ پھولوں کے دسترخوان کو چھوڑ کر یہ کانٹے اور خاردار دسترخوان کی طرف جانے والے کون ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں، شادی شدہ ہو کر زانی ہیں۔ اللہ نے پاکیزہ راستہ دیا، اس پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر گندگی والے راستے کی طرف دوڑ رہے۔ اللہ نے خوشبودار راستہ دیا، اس راستے کو چھوڑ کر بدبودار راستے کا انتخاب کر رہے۔ میرے نبی کا دل پھر دکھا، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا یہ میری امت زنا بھی کرے گی، میری امت کا سفید داڑھی والا بھی زانی ہوگا، اچھا میری امت کا نمازی بھی زنا کرے گا، اچھا میری امت کا رمضان میں رونے والا یہ بھی زنا کرے گا۔ میرے نبی کا دل پھر دکھا، پھر میرے نبی کے دل پہ ٹھیس پہنچی، آنکھیں میرے نبی کی آبدیدہ ہو گئی۔ فرمایا جبریل یار آگے چل اور آگے چل۔ جبریل آگے لے کے گیا، آگے منظر بڑا عجیب دیکھا، ایک پتھر کے پاس سے گزرے، اس پتھر میں سے بڑا بیل نکلا۔ اب یہ بڑا بیل نکلا، اب یہ نکل کے پھر اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر گھس نہیں سکتا۔ میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے۔ میرے نبی نے کہا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی امت کا ایک منظر اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یار میں جب سفر معراج کے ان صفحات میں پہنچا نا، میں نے دیکھا یار کہ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ منظر دیکھ کے میرے نبی کا دل رنجیدہ ہو گیا کہ اچھا میری امت یہ حشر کرے گی میری نماز کا، میری امت یہ حشر کرے گی میری بیٹیوں کا کہ ان سے زنا، کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی بکنگ کرے گی یہ امت کعبہ کی بیٹیوں کا شادی میں ناچ دیکھے گی، یہ امت کعبہ کی بیٹیوں کو نچوائے گی، یہ امت کعبہ کی بیٹیوں کے جسموں کی قیمت لگائے گی، یہ امت کعبہ کی بیٹیوں کے قدموں میں گھنگرو ڈلوا کر ان کو نچوائے گی، یہ امت محمد الرسول اللہ کی وہ بیٹیاں کہ جن کے لیے نبی نے اپنی دستار اتار کے امت کے سر پہ رکھ کے بتایا تھا کہ مسلمانوں امت کی بیٹیوں کے سر پہ محمد کی چادر ہے، اسی کا حیا کر لینا اگر ہو سکے۔ یہ بھی نہ ہوا اور اس امت سے یہ بھی نہ ہوا، پیغمبر کی رضا کی حفاظت نہ کر سکے، پیغمبر کی بیٹیوں کے محافظ نہ بن سکے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے تماشے دیکھے، امت مسلمہ کی ناچتی بیٹیوں پر تم نے نوٹ برسائے، تم نے نوٹ برسائے اور تم نے بعد میں تبصرے کیے کہ فلاں ٹھمکا یوں مار رہی تھی، کعبۃ اللہ کی فلاں بیٹی یوں ناچ رہی تھی، کعبۃ اللہ کی فلاں بیٹی کے جسم کا فلاں حصہ یوں تھا۔ ارے تو نے مذاق بھی اڑایا۔ میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے، فرمایا جبریل یہ منظر تو مجھے بتا دے یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں لڑائی والی باتیں پھیلاتے ہیں، لڑائی والی باتیں، ہاں یہاں گئے، یہاں کوئی ایسی بات کر کے آئے
کہ اس کے بھائی کے گھر کوئی اور بات، اس کے دوسرے گھر گئے وہاں بات کوئی اور کر دی، ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا۔ کوئی سیاست کی بات ایسی کر دی کہ مسلم لیگ والے فلاں والوں سے لڑ پڑے، فلاں والے فلاں والوں، مسلم لیگ کا بھی نام نہیں لینا چاہیے تھا، فلاں والے فلاں سے لڑ گئے، فلاں والے فلاں سے لڑ گئے۔ اس کا صبح سے شام تک یہی سازشی کام ہے، اس کا صبح سے شام تک دین والوں کو لڑانا، تبلیغ والوں کو لڑانا، رشتہ داروں کو آپس میں لڑانا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کراتا ہے، لڑائی کیا کراتا ہے؟ اللہ نے اس امت کو لڑائی کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس امت کو لڑائی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کے قاتلوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر پیغام محبت ڈیلیور کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے بیٹیوں کو طلاقیں دینے والوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر پیغام محبت پہنچایا ہے۔ میرے نبی نے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر پیغام محبت 15 صدیوں کے بعد بھی تیرے اور میری دہلیز پہ پہنچایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر جنہوں نے اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی، میرے نبی سجدے سے نہ اٹھ سکے، ان کے لیے بھی دعائیں کر کر میرے نبی نے پیغام محبت امت کے دامن میں ڈالا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کے راستے روکے، جنہوں نے صحابہ کے راستے روکے، جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ حضرت بلال کو گھسیٹا گیا، فتح مکہ کا موقع ہے، بلال خوش ہے، آج میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لوں گا۔ میرے نبی نے بلال کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نہیں بلال، آج بدلے کا دن نہیں، آج محبت کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج محبت کا دن ہے۔ ارے تو نے لڑایا اس امت کو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو اس امت میں کوئی آدمی امت کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کسی گھر میں فتنہ پھیلاتا ہے، میاں بیوی خوش تھے، چاہے وہ باپ تھا، اب باپ دیکھ رہا ہے کہ میاں بیوی خوش ہیں، باپ نے کوئی بات اپنے بیٹے کے دماغ میں ڈالی، میاں بیوی لڑ پڑے، یہ بھی باپ فتنہ پھیلانے والا ہے۔ ساس گھر میں موجود ہے، ہائے ہائے، میں تو سوچتا ہوں کہ اس ساس کی زبان میں جو بیٹی کے لیے مٹھاس ہے، اس ساس کی زبان میں بہو کے لیے زہر کیوں آ جاتا ہے؟ زہر زہر زہر، آج کے 15ویں صدی کے سانپ میں وہ زہر نہیں ہے، آج کے بچھو میں وہ زہر نہیں ہے جو آج مسلمان کی زبان سے زہر پھیل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی فرد ہے کسی کو بھی لڑانے کی بات کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا بتاؤں اس کی حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس لڑانے والے کی اہمیت چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، فرمایا اس کی حقیقت بتاؤں اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جیسے تمہاری نظر میں پاخانے کی حقیقت ہے، جیسے پاخانے کی سڑان اور حقیقت ہے، وہی لڑائی کرنے والے کی اللہ کی نظر میں حقیقت ہے۔ کوئی حقیقت نہیں، بیکار ہے، یہ گند ہے، یہ سڑا ہوا ہے، اس میں سڑاند ہے جو امت کو لڑانے کی باتیں کرتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا دل پھر دکھا، اچھا یہ لڑانے والے بھی آ جائیں گے؟ پھر آگے چلے، حضور علیہ السلام نے اگلا منظر بڑا عجیب دیکھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے، آگے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی شرمگاہوں سے گوشت اتر کے چیتھڑے چپکے ہوئے، شرمگاہوں میں چیتھڑے چپکے ہوئے، اور وہ خاردار جھاڑیاں کھا رہے، کانٹے، زقوم، قرآن کہتا ہے زقوم کہتا ہے چھوہر کا کڑوا درخت، یہ کھا رہے ہیں اور سارے جسم سے ننگے، شرمگاہوں پہ چیتھڑے چپکے ہوئے۔ میرے نبی کے قدم پھر رک گئے، فرمایا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں، زناکار۔ اور آگے گئے، آگے دیکھا کو منظر بڑا عجیب ہے، ایک طرف سے بڑی خوشبودار ہوا آ رہی ہے، بڑی خوشبو ہی خوشبو ہے، حضور علیہ السلام اس خوشبو کو سونگ رہے ہیں، بڑا عجیب منظر ہے، ہر طرف سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت پکار رہی ہے اور جنت کی خوشبو ہے۔
جبرائیل یہ جنت کیا کہتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت ہر روز اللہ کو کہتی ہے ربا میرے میوے بڑے پک گئے، میرے پھل پک گئے، میرے سائے گھنے ہو گئے، یا اللہ میرے جاموں ثبوت چھلکنے لگے، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، سلسبیل کی نہریں، زنجبیل کی نہروں میں تلاطم ہے، موجیں ہیں، یا رسول اللہ پانی باہر نکل رہے ہیں، شہد باہر نکل رہا، دودھ باہر نکل رہا، تلاطم میں چشمے بڑے اونچے اونچے ہو گئے، ربا میری جوانی کو 4 چاند لگ گئے، میرا حسن دگنا ہو گیا، میری زیبائش بڑھ گئی، میرے پھل پک گئے، میرے خوشبودار اور پھل پھولدار یہ پھولوں کی مہک اپنے عروج کو پہنچی۔ مولا جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ تجھ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، مولا ان کو بھیج دینا، مولا ان کو بھیج دے، مولا میں انتظار کر رہی ہوں، ان کو بھیج۔ یہ دیکھ میری جنت کی حوریں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ان کا انتظار کر رہی، مولا بھیج دے۔ اللہ کہے گا ٹھہر جا، ہر مومن مرد اور مومن عورت، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ہر وہ آدمی جس کا میری ذات پہ یقین کامل ہوگا، ہر وہ آدمی جو پیارے نبی کی سنت میں سجا ہوا ہوگا، وہ تیرے ہی اندر آئے گا، وہ تیرے اندر آئے گا، تیرے اندر۔ جنت کہتی ہے مولا میں راضی ہو گئی، مولا میں راضی ہو گئی۔ پھر آگے گئے، آگے منظر بڑا عجیب تھا، بدبودار ہوا آنا شروع ہوئی، بدبودار ہوا آنا شروع ہوئی۔ میرے نبی نے یوں کپڑا رکھا، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بدبو کہاں سے آ رہی؟ یہ آوازیں ڈرونی، خوفناک، وحشتناک، ہولناک آوازیں، یا رسول اللہ یہ جہنم پکار رہی ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا کہتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کہہ رہی ہے کہ میری آگ بڑھ گئی، میرے شعلوں میں جوانی آ گئی، میرے انگارے جوان ہو گئے، میری حرارت بڑھ گئی، میری تپش کو عروج مل چکا۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا 1000 سال اللہ نے جہنم کے اندر آگ جلائی تو اس کا رنگ سرخ ہوا، آگ کا رنگ کیا ہوا؟ پھر 1000 سال اور اس میں آگ جلتی رہی، اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا 1000 سال اور اس کے اندر آگ جلتی رہی۔ اب فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ کالا سیاہ ہے، کالا سیاہ۔ اب یہ جہنم کری مولا میری حرارت بڑھ گئی، تپش بڑھ گئی، میرے انگارے بڑھ گئے، بھیج جن کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اے جہنم ٹھہر جا، ہر مشرک مرد، مشرک عورت جس کی جبین کبھی یہاں جھکتی ہے، کبھی وہاں جھکتی ہے، کبھی وہاں جھکتی ہے، یہ در بدر کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہا ہے کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین نہ رہا، کبھی یہاں جھکتا ہے، کبھی وہاں جھکتا ہے، کبھی وہاں جھکتا ہے۔ در بدر کی ذلت اس کا مقدر اس لیے بنی کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے نبی کی سنت چھوڑے گا وہ تیرا ایندھن بنے گا، ایندھن۔ آخری بات سنیں، یہ واقعہ بڑا تو آخری بات، حضور اسلام واپس تشریف لائے معراج سے، سارا قرآن، سارا دین، ساری شریعت زمین پہ اتری، ایک چیز آسمان پہ ملی، ایک چیز، وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس چیز کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب کچھ لوگوں کو نہیں پتہ۔ جو چیز آسمان پہ ملی پورا دین زمین پہ اترا۔ نماز دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، عرش پہ بلایا، عرش پہ بلا کے ہاتھ میں تحفہ نماز۔ یہی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ لوگوں میں ساری رحمتیں، برکتیں، انوار اور برکات اللہ کے عرش سے لے کر آیا ہوں۔ اے میری امت کے جوان، اگر تجھے وہ رحمتیں چاہیے، تجھے وہ برکتیں چاہیے، تجھے وہ انوارات چاہیے، میں تو وہاں گیا تھا، تیرے لیے وہیں سے منظوری لے کے آیا ہوں کہ 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی امت کا بے سکون نوجوان، اگر کوئی بے قرار نوجوان، اگر کوئی حالات کا ستایا ہوا، اگر کوئی حالات سے تنگ آیا ہوا میری مسجد میں آ کر سجدہ کرے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، جو انوارات اور رحمتیں اور برکتیں میں نے عرش پہ بلا کے اپنے نبی کو دی تھی 15 صدیوں کے بعد نوجوان کو بھی مل سکتی ہے۔
سبحان ربی الاعلیٰ. جب تو سر اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی رحمتیں اترتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اگر یہ سجدہ کرنے والا سمجھ لے کہ مجھ پہ اللہ کی کتنی رحمتیں اتری ہیں، کتنی رحمتیں اتری ہیں، پیارے نبی نے فرمایا یہ امت کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. آگے ایک تحفہ نماز آئے معراج سے عائشہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عائشہ نے کہا اچھا آج تو نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے، جوش جوبن. عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے، میں اپنے ابا سے نہ پوچھا ہوں ابو بکر سے کیا مانگنا. پیارے نبی نے فرمایا جا پوچھا. گئی اپنے ابا کا دروازہ، بابا جانی کا دروازہ بجایا، حضرت ابو بکر آئے، اندر لے گئے. کہنے لگی آج میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے. آج میرے نبی نے کہا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، تو میں پوچھنے آئی ہوں آج سنہری موقع ہے. کون سا موقع ہے؟ سنہری موقع ہے. آج کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے. یا ابا جان آپ بتائیں کیا مانگوں؟ ابو بکر نے کہا جا جو تیرا جی چاہے مانگنی ہے مانگ لے، لیکن کوئی عام چیز نہ مانگ لینا، بڑی چیز مانگنا. کیا مانگنا؟ بڑی چیز مانگنا. عرض کیا بابا جانی اس لیے تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں کیا مانگوں. کہا جا اگر تم مجھ سے پوچھتی ہے نا جا، پھر جا اور پیارے نبی سے جا کے کہہ کہ آپ جو معراج پہ پہنچے تھے اللہ کے قرب خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے. آئے قربان جائیے، مانگا بھی تو علم مانگا، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا. ابا نے بھی بتایا تو کیا بتایا؟ علم. علم 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 سے بڑی کوئی دولت نہیں. گئی عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا. میرے نبی نے فرمایا ہاں کہا تھا، بتا کیا مانگتی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو معراج پہ کل گئے تھے نا وہاں اللہ کے قرب خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیجئے. ابو بکر نے وعدہ لیا تھا عائشہ سے کہ جو بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے. یہ حدیث اس لیے حضرت ابو بکر سے ہے، یہ حدیث اس لیے ابو بکر سے، مجھے بھی آ کے بتانا ہے. وعدہ کر کے گئی تھی. پہنچی یا رسول اللہ جو راز کی باتیں آپ میں اور اللہ کے درمیان میں ہوئی ہے نا وہ ایک بات مجھے بتا دیں. ایک بات. پیارے نبی مسکرائے، پیارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ. سمجھ گئے کہ یہ عائشہ نہیں کر سکتی، ابو بکر ہی کر سکتا ہے. اب مسکرائے تو کس بات پہ مسکرائے؟ ابو بکر کی ذہانت پہ مسکرائے. فرمایا عائشہ اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو میں ایک بات بتاتا ہوں. جی ہاں یا رسول اللہ بتائیے. بات بڑی قیمتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اللہ کے ساتھ قرب خاص میں تھا نا کوئی نہیں تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا. عاشق تھا اور معشوق، محب اور محبوب، طالب اور مطلوب، قاصد اور مقصود. بس میرا کمال عشق بس اتنا ہے آئے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ میرے اللہ نے جو راز کی باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے کہا کہ اے نبی تیری امت کا کوئی آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب تیری امت کا کوئی آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کسی کا دل توڑ کے مسجد بنا دوں، کسی کا دل توڑ کے میں حج کرنے چلا گیا، کسی کے ارمان پہ پانی پھیر کے میں عمرہ کرنے چلا گیا، کسی کے دل پہ آرے چلا کے میں عالم بن گیا، کسی کے دل کے ٹکڑے کر کے میں قرآن پڑھ گیا، کسی کے دل پہ آرے چلا کے میں نے تسبیحات پڑھ لی، قرآن کے کئی ختم کر لیے. یاد رکھ جب یہ بات حضرت ابو بکر تک پہنچی نا بات تو خوشی کی تھی نا کہ دل جوڑ دے تو کیا ہوگا؟ بغیر حساب کے جنت. جب امی عائشہ ابو بکر کے پاس گئی ابو بکر رونے لگے. امی نے عرض کیا ابا جان رونے کی تو بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. ابو بکر نے کہا اے عائشہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں.
ہر تصویر کے اس کا سیدھا رخ تو یہی ہے جو پیارے نبی نے فرما دیا ہے، جو دل جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جو مسلمان کسی کا دل توڑ دے اللہ سیدھا جہنم میں داخل کرے گا۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ہو، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ہو، پر کسی دا دل نہ توڑے خدا دلا میں چرندہ ہو۔ ہاں اس لیے بابا بلے سلطان بابو یہ کہہ کے گیا ہے، اس لیے دل کی اتنی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے آج ہم نا دو باتیں کریں، دو باتوں کی نیت کریں۔ نمبر ایک، حقوق اللہ میں سب سے بڑی نماز ہے، حقوق اللہ میں سب سے بڑی نماز ہے۔ آج اس معراج کے اس سفر کا نتیجہ اس صورت میں نکالیں کہ آج ہم دو تہیے کریں کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حکم نماز، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نمبر دو، حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی مسلمان کے دل کو جوڑنا، میاں بیوی کے دلوں میں محبت، گھر والوں کے دلوں میں محبت، مذہبی لوگوں کے دلوں میں محبت، سیاسی لوگوں کے دلوں میں محبت، بس محبت ہی محبت، محبت ہی محبت۔ یہ میرے نبی کے پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا مکھن۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو محبت پہ آ کے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑیں گے انشاءاللہ، دل جوڑنے والے بنیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے